بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، جیسا کہ سورۃ النساء کا ترجمہ ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے، جیسا کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان کو دے دی۔ ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا۔ ہم نے داؤد کو پہاڑوں کو قبضے میں کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اسی طرح پرندے بھی، ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کے بھیڑوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کے مینڈھوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کی ساری مینڈھیں لے لے، یہ اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلیمان 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی مینڈیاں اس دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دی جائیں، یہ آدمی ان کے دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ فصل پہلے کی طرح ہو جائے، پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیا جائے اور مینڈھوں کے مالک کو مینڈیں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد جب وفات پا گئے تو اس وقت سلیمان کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان کو عطا فرمائیں۔ پھر حضرت سلیمان نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بھی بہت ساری غیر معمولی فضائل سے نوازا، جس میں سے کچھ اہم یہاں بیان کریں گے۔ اپنے والد حضرت داؤد کی طرح آپ بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء میں ہے، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ ایک اور صورت میں ہے، ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دیا تھا، وہ انہی کے حکم سے چلتی تھیں، بڑی نرمی کے ساتھ
وہ جہاں چاہتے تھے ان کو پہنچا دیتے تھے۔ سورۃ السبا میں ہوائیں حضرت سلیمان کے لیے مسخر تھیں۔ 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت یا صرف شام کے وقت طے کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر قرآن نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا۔ بہت تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتیں۔ آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح 1 مہینے کا سفر صرف شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کو عظیم الشان عمارات اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارات بنانے کا عمل آسان کر دیا، جیسا کہ سورت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے، جیسا کہ سورت کا ترجمہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اوپر مذکور ہے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ ایک سورت کا ترجمہ ہے، جو کچھ سلیمان چاہتے ہو جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم کام جنوں کو سپرد کیا، وہ یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم الشان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر نو کی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر نے پوچھا، اور کون سی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر نے پھر پوچھا، دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات چیت سنی، جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، جیسا کہ سورت کا ترجمہ ہے۔ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرند پر مشتمل تھے جمع کیے گئے۔ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رونٹ ڈالے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنے رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کا بیان کیا ہے کہ سوچئے کہ وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق
چونٹی کی آواز کو بھی بہت دور سے سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعامات و اکرام کرتا ہے۔ چونٹیوں کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔